السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب محترم پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، جناب محترم عبید الرحمن عباسی صاحب، جناب ڈاکٹر طارق شیرازی صاحب، بہت ہی معزز مہمانان گرامی، بہت ہی عزیز نوجوانوں، میں جناب ڈاکٹر طارق شیرازی صاحب کا اور جماعت اسلامی مانسہرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پورے ملک کے لیے جماعت اسلامی کی حکمت عملی اور پالیسی کے مطابق آپ سب کو دعوت دی ہے، اور ہم سب اس نیک مقصد کے لیے مل بیٹھے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال اور حالات کے تناظر میں ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے آگاہی کا موقع مل رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ موٹر وے سے تو ہم وقت پہ ہی نکلے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جھنڈا آئے گا اس کے بعد پرچم شروع ہو جائیں گے۔ پہلا پرچم تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن پھر اگلے پرچم کی تلاش میں ہم شہر تک پہنچ گئے، پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے مانسہرہ اور ایبٹ آباد کی سڑک ایسی ہے کہ جو 5 حکومتیں کھا گئی ہے لیکن سڑک نہیں بن سکی۔ ایم اے کی حکومت بھی گزر گئی، مسلم لیگ کی بھی چلی گئی، ANP کی بھی گزر گئی، حتیٰ کہ PTI کی بھی حکومت گزر گئی، لیکن یہ سڑک اسی طرح ہی موجود ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سڑک کا حل صرف جماعت اسلامی ہی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ کائنات کا مالک اللہ کی ذات گرامی ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر انسانوں کی رہنمائی اور ان کے لیے پوری معاشرت کی تشکیل اور نظام کی ترتیب کے لیے، اور انسانوں کو ایک ضابطے کا پابند رکھنے کے لیے، اور ان کے زندگی کے تمام دائرہ عمل کو متعین کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء، اپنے رسل بھیجے، اپنی کتابیں، اپنے صحیفے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبوت کا بھی اختتام ہوا، اور قرآن کریم کے ذریعے دین کی تکمیل کے ساتھ قیامت تک کے لیے اب یہی ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔
اور انسانی معاشرے میں جہاں انسان امن کا متلاشی ہے، اپنی زندگی کی آسائشوں کا متلاشی ہے، اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے تحفظ کا متلاشی ہے، اور یہ ماحول اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب انسان انسان کے کام آئے اور انسانی معاشرے میں اصول کی، امن کی، رول آف لا کی اور ایک ضابطوں کے مطابق ایک نظام کو تشکیل دیا جائے۔ حضرات محترم، وقت نہیں ہے کہ میں کسی تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ پروگرام جماعت اسلامی نے اس لیے منعقد کیا ہے کہ وہ جو دعوت کے میدان میں انسانوں کی خدمت کے لیے اور اس نظام اور ملک و ملت کو ایک صالح قیادت دینے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ظاہر ہے دروس قرآن کا اہتمام ہو اور انسانوں تک پہنچ کے دعوت دینے کا پروگرام ہو، اور اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جتنے بھی امور ہوں، ان سب کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جماعت اسلامی نے جہاں اپنے کام کے طریقہ کار کو متعین کیا، جہاں سیاسی، آئینی، جمہوری اور انتخابی جدوجہد کے ذریعے قیادت اور نظام کی تبدیلی کا طریقہ کار متعین کیا، وہیں وسائل کی فراہمی کے لیے بھی ایک پورا پروگرام تشکیل دیا کہ ہم اپنے کارکنان کو، اپنے بھائی خواہوں کو اور اللہ کے دین کے غلبے کی چاہت رکھنے والوں کو اور ایک خیر کے نظام کی تشکیل کے تمنا رکھنے والوں سے اپیل کرتے ہیں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو ہمیشہ اس میدان اور اس محاذ پر کامیابی رہی ہے، اور سب نے بڑھ چڑھ کے اس میں تعاون کیا ہے۔ پھر جماعت اسلامی اس اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مالیات کے حساب کتاب کو انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ کے حوالے سے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جہاں لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں، یقینی طور پر یہ انسانوں کی ہی ایک جماعت ہے۔ شیطان تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے ایک ایسا نظام جس سے ہم اپنے کارکن کو بھی، اپنی تنظیم کو بھی ایک ایسے کام کے لیے جاری و ساری رکھ سکیں جس سے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ حضرات محترم، مال تو اللہ کی طرف سے ہے، ہر انسان محنت کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم یہ خدائی فیصلے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی عقل، اپنے شعور اور اپنی محنت کے ساتھ مال کمایا ہے، لیکن
محنت تو وہ بھی کرتا ہے کہ جو سڑک پہ بیٹھ کے پتھر کوٹتا ہے اور خون پسینہ بہاتا ہے، جس سے اپنے گھر کا چولہا بھی نہیں چلا پاتا۔ اسی طرح محنت کے بے شمار آثار اور مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک ارب پتی، کروڑوں پتی، ایک بڑے ہی مخیر اور اس میدان میں ایک بڑا کام کرنے والے فرد کا انٹرویو لیا گیا، اور انٹرویو لینے والی خاتون اور اینکر نے ان سے سوالات کیے ہیں، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اتنا مال، دولت اور اتنی پرآسائش زندگی آپ کو میسر آئی ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس کام میں زیادہ خوشی، زیادہ اطمینان قلب اور آپ کے لیے زیادہ گہرائی کے ساتھ اطمینان کا ماحول پیدا ہوا؟ انٹرویو دینے والے اس مخیر صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو، آسائشوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب میں نے محنت کی، کوشش کی، مال و اسباب جمع کیے اور میرے پاس ایک بڑا مال اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس بنیاد پر کہ مال تو اکٹھا ہو گیا، لیکن میرے اندر کوئی اطمینان اور کامل سکون نہ پیدا ہو سکا۔ پھر اس مال کے اکٹھے ہونے کے بعد میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں قیمتی اشیاء جمع کروں، نادر اشیاء جمع کروں، اور اس کی چمک اور دمک کے ساتھ بھی میرے اندر ایک بڑا اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی۔ لیکن مختصر وقت کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ چمک اور دمک عارضی ہے، اور میرے اندر اضطراب موجود رہا اور اطمینان نہ پیدا ہو سکا۔ پھر تیسرا مرحلہ انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ آیا کہ میں نے ایک بڑی مال دولت کی بنیاد پر بڑے پروجیکٹ شروع کیے، ہوٹل تعمیر کیے اور بڑے بڑے منصوبے بنائے اور ان کی تکمیل کی، اور پھر میں نے سپورٹس کے میدان میں فٹ بال ٹیمیں خریدیں اور اپنا مال خرچ کیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے اندر یہ اطمینان، خوشی، یہ بھی ایک عارضی ثابت ہوئی۔ پھر چوتھا مرحلہ آیا کہ مجھے کسی نے متوجہ کیا کہ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، تو اس کو فلاحی کاموں کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فلاحی کام شروع کیے تو میرے اندر ایک بڑا ہی اطمینان کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرحلے پر مجھے کسی نے آ کے کہا کہ معذور افراد کے لیے ویل چیئرز مہیا کی جائیں تو لوگوں کو، معذور افراد کو بڑی سہولت مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیمانڈ کے مطابق پیسہ مہیا کیا اور وہ ویل چیئرز آ گئیں۔ پھر مجھے کہا گیا کہ یہ ویل چیئرز تقسیم ہونا ہے
آپ بھی اس موقع پر آئیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہوگی، کیونکہ میں وہاں گیا اور ویل چیئرز تقسیم ہو گئیں اور میں نے دیکھا کہ وہ معذور لوگ ان ویل چیئرز پر بیٹھ کے بڑے اطمینان اور خوشی کے ساتھ بالکل بھاگ دوڑ اور ویل چیئر کو بھگانے میں لگ گئے۔ انہوں نے کہا جب میں چلنے لگا تو ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ایک معصوم بچہ نوجوان جس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے جب اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا اور اس نے سختی سے پکڑا تو کہا کہ میں نے سمجھا یہ کچھ اور طلب کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ رونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں معذور تھا، مجھے ویل چیئر مل گئی، میں اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہرے کے نقش کو میں اپنے اندر جذب کر رہا ہوں کہ جس وقت میں جنت میں ہوں گا اور آپ کو تلاش کر رہا ہوں گا تو آپ کا چہرہ مجھے اچھی طرح یاد رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کا یہ کہنا میرے اندر ایک کامل اطمینان پیدا ہو گیا اور میرے اپنے آنکھوں کے آنسو رواں ہو گئے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں مال بھی اللہ کی طرف سے ہے، عطا بھی اللہ کی طرف سے ہے، مال آزمائش بھی ہے، آدمی گن گن کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اسے خرچ کرو اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز کو قائم رکھو۔ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی آسائش اور اپنی ضرورتوں میں مگن ہونے کی بجائے اس مال کی بنیاد پر ایک اجتماعی خیر کا نظام پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے بس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ماحول کے اندر جو انقلاب برپا کیا، جہاں ظلم تھا، جبر تھا، جہاں بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی، جہاں بالادست زیر دست کا حق مارتا تھا، آپ نے اس مرحلے پر بھی عرب جبلت کو، عرب ازم کو اور عربوں کی محرومیوں کو ابھارنے کی بجائے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، ذہن سازی کی، کردار سازی کی، جس کی بنیاد پر ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو قیامت تک کے لیے آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک متعین راستہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں آپ نے کردار تیار کیے، ذہن تیار کیے، وہیں اللہ کے احکامات کے مطابق ایک نظام کی تشکیل کے لیے انسانوں کی بااعتماد ٹیم تیار کی۔ پھر جہاد کا راستہ بھی آیا، قتال کا میدان بھی آیا، ایثار اور قربانیوں کے مراحل بھی آئے، پھل اور باغات پکے جس سے لوگوں کے دل جڑے تھے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایثار اور قربانی کی ترغیب دی
اسی لیے آج تک یہ مثالیں موجود ہیں، کوئی گھر کا سارا مال لا رہا ہے، کوئی آدھا مال لا رہا ہے، اور کوئی قطار اندر قطار اونٹوں پر مال لاد کے لا رہا ہے، لیکن وہ کمتر وسائل کا عامل رات بھر محنت کرتا ہے اور چند کھجوریں محنت کے صلے میں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے ڈھیر پر اس کو بکھیرتے ہیں اور ایثار کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے، خلافت کے نظام کے قیام کے لیے، اور جماعت اسلامی ایک فلاحی اور انسانوں کے لیے خیر کے نظام کی تشکیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ اگر انتخابات میں محض کامیابی کوئی معیار ہوتا، پھر اس سارے مراحل میں اب تک ہم یہ میدان چھوڑ کے چلے گئے ہوتے، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم جو پیغام اور دعوت قرآن و سنت کے اصولی بنیادیں عامت الناس کے سامنے رکھ رہے ہیں، وقت اور حالات ثابت کر رہا ہے انسانوں پر بالادستی کے لیے انسانوں کے نظام بھی ناکام ہیں، بے مقصد، بے اصول اور مفادات پر مبنی سیاست اور قیادت بھی نائل اور ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں آئین ہے اور بنیادی ضوابط موجود ہیں، لیکن اس پر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری اخلاقیات، ہماری تہذیب، ہماری نئی نسل، ہمارے اندر کا حیا، ہمارے بچیوں کے سر پر حیا کا پردہ، اور ہماری معاشرت میں جو ظلم ہے، لا قانونیت ہے، یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے غربت، مہنگائی، افراط زر، پیداواری لاگت کا مسلسل اضافہ، اور جو ناروا بوجھ ہیں ناقابل برداشت ہو گئے۔ آج IMF، آج عالمی ادارے ہمارا بازو مروڑ کے ہماری آزادی، سلامتی اور ہمارے مستقبل کی قیمت پر اپنی خوفناک اور خطرناک شرائط کو کیوں تسلیم کروا رہے ہیں؟ حالانکہ پاکستان تو زراعت کی طاقت رکھتا ہے، باصلاحیت انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، بہترین انوائرمنٹ رکھتا ہے، اور اس کے سمندر کے ساحل، گہرے پانیوں کا سمندر، یہ تمام معدنیات کے وسائل جو ہمیں ترغیب دیتے ہیں کشکول پھیلانے کی بجائے، قرضے لینے کی بجائے، کرپشن کرنے کی بجائے، بد انتظامی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی بنیاد پہ عیاشیاں کرنے کی بجائے، ہم خود انحصاری، اپنے وسائل پر اعتماد اور اپنے انسانوں کی صلاحیتوں پر اعتماد، بیرون ملک پاکستانیوں کے شاندار کردار کی طاقت کی بنیاد پر ہم اپنی معیشت کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ویژن کی ضرورت ہے وہیں کردار کی ضرورت ہے۔ جہاں کردار کی ضرورت ہو وہاں ایک شخص نہیں، ایک بڑی ٹیم کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے ان سارے محاذوں پر کام کیا ہے،
وہ خواتین میں کام ہو، نوجوانوں اور طلباء میں کام ہو، ڈاکٹرز، انجینئرز، کسان، مزدور، اور اسی طرح سائنٹسٹ ہے، اور غرض کوئی بھی شعبہ ہے، جماعت اسلامی نے ہر میدان کے اندر ایک بااعتماد افراد کی ٹیم تیار کی ہے۔ اور آج الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہی امتیازی حیثیت ہے۔ ہم فرقہ واریت، ہم مسالک کی شدت اور مسالک کی شدت کی بنیاد پر اپنے گرد کوئی آثار اور دیوار قائم کرنے کی بجائے ہم اتحاد امت، ہم دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کرتے ہیں۔ یہی دیکھیں، ہمارے سماج کو، معاشرے کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا، مسالک کی شدت میں تقسیم کر دیا۔ آج سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے، دونوں ملکوں کے سربراہ، وزرائے خارجہ اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ کاش چین کی بجائے یہ عالم اسلام اپنے اندر اہلیت پیدا کرتا۔ ہم ایک مدت سے اس کی بات کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن الحمدللہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اخلاص کی اس بنیاد پر بڑھے تو اتحاد امت کے راستے نکلیں گے۔ اسی طرح آج انتخاب کا بگل بج چکا ہے، پنجاب میں ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا میں اسمبلی ٹوٹی ہے، اس کا انتخاب بھی لازم ہے، لیکن ابہام، بے یقینی، آئین کے مطابق بروقت فیصلے نہ ہونے سے آج گورنرز بھی، عبوری حکومتیں بھی، الیکشن کمیشن بھی، اور سول بیوروکریسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو مزید متنازع اور بے اعتماد کر رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی میں انتخاب یہ ملکی استحکام کے لیے شاید کوئی مضبوط بنیاد نہ مہیا کرے۔ ہمارا موقف ہے کہ ایک دن میں پورے ملک میں تمام اسمبلیوں کے انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہ ریاست کی طاقت فوجی طاقت سے نہیں، سیاستدان سیاسی قیادت، سیاسی ڈائیلاگ کی بنیاد پہ قومی اسمبلی کو تحلیل کریں، سندھ اسمبلی تحلیل ہو، بلوچستان اسمبلی تحلیل ہو، اور ایک موقف کے ساتھ پورے ملک میں الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اتفاق نہیں ہوتا تو یہ عدالت کو یا سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا اقتدار کے رسیا گروہ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو آئین، جمہوریت اور ووٹ کے حق سے محروم کریں۔ اس لیے ہمارا اس میدان کے اندر یہی جد و جہد ہے۔ ہم نے اتحاد بنائے، ہم نے دینی جماعتوں کے اتحاد بنائے، اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ آج اتحادوں کی سیاست ناکام ہے۔ اتحادوں کے پارٹنر چھوٹے چھوٹے مفادات پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور بڑے مفادات کا قتل ہوتا ہے، گردن اڑائی جاتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے تمام تجربات کی روشنی میں اسی بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے عامات الناس سے وسیع رابطہ کرنا ہے۔ الحمدللہ پوری قوم کے سامنے جماعت اسلامی کا کردار، اس کی تنظیم، اس کا عمل بہت ہی ایک شاندار ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں
لوگوں کا جھوٹ بک رہا ہے، لوگوں کا فریب بک رہا ہے۔ ابھی دیکھیں لاہور میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن جاں بحق ہوا، بڑے صدمے کی اور افسوس کی بات ہے۔ نگران حکومت اور پولیس ایک موقف دے رہی ہے، عمران خان صاحب گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے اپنے افراد کے کہنے پہ ایک موقف دے رہے ہیں۔ اب دونوں کے موقف میں کوئی ایک تو جھوٹا ہے جس نے اپنے جھوٹ کی بنیاد پر اس ملک کو ایک نئی ایجانی کیفیت میں مبتلا کیا ہے۔ اس سچائی کی تلاش میں، فیکٹ فائنڈنگ کی تلاش میں ایک ایسی جے آئی ٹی بننی چاہیے جو پنجاب کی نگران حکومت اور پولیس سے الگ ہو کے غیر جانبدار اور بااختیار جے آئی ٹی ہو یا عدالتی کمیشن ہو جو اس کو متعین کرے اور جھوٹ کو عام کرنے والوں کے چہروں کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں عبرت بنایا جائے۔ اس لیے اس ماحول میں یہ بہت ضروری ہے دلوں کو جوڑا جائے، لوگوں میں امید کی شمع روشن کی جائے، اللہ کے دین پر کامل یقین کے ساتھ اس نظام کے غلبے کی جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ تعاون فرما رہے ہیں، آپ نے اعلانات کیے ہیں، آپ نے ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروگرام اور اس پوری کمپین اور اس پورے مراحل کے ساتھ اگر آگے بڑھتے جو اقدامات ہیں، اس سلسلے میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے، آپ کی شفقت چاہیے۔ ہم آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ایثار کی پائی پائی کی حفاظت کرے گی۔ ہم آپ کو یہی یقین دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ذاتی اغراض کے لیے نہیں، ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، ہم ایک وسیع تر مقاصد کے ساتھ اقامت دین کے لیے آپ سے تعاون چاہتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں اور آپ کے اعمال میں ایسے برکتیں عطا کر دے جو رزق کی فراگی کا اور آپ کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بن جائے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک سکول میں، کالج میں کوئی ایکسکرشن ٹور جاتا ہے، مطالعاتی وفد جاتا ہے، کوئی اچھا ڈائریکٹر ہو، پرنسپل ہو، وہ پہلے ایک ایڈوانس ٹیم بھیجتا ہے، وہ پہنچ کے انتظام کرتے ہیں اور آنے والوں کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا مال ایک ایڈوانس پارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہونا ہے، مال دولت پیسہ پیچھے رہ جانا ہے۔ جو اللہ کی خاطر استعمال ہوگا وہی بندے کا آگے استقبال کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ساری جد و جہد میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے کہ اس دھرتی پر کلمے کے نام پر حاصل کرنے والی اس دھرتی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔